اسلام کی نشأت ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید کا یہ کام 10-20 برس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ، تم لازماً چڑھو گے ایک درجے سے دوسرے درجہ، درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی کے مصداق درجہ بدرجہ بہت سے مراتب و مراحل سے گزر کر ہی پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ لہذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، اور چاہے بعد کے مراحل سے گزر کر پہلوں کا کام بہت حقیر بلکہ کسی قدر غلط بھی نظر آئے، اپنے اپنے دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت و وقت سے بالکل یا انکار ممکن نہیں۔ آپ سیڑھی چڑھ رہے ہو تو جب تیسری سیڑھی پر پہنچ گئے تو دوسری حقیر معلوم ہوگی آپ کو، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر دوسری سیڑھی نہ ہوتی تو آپ تیسری پہ کیسے پہنچتے؟ اور یہ درجہ بدرجہ ہوگا۔ یہ معاملہ میں نے اپنی بہت سی تقریروں میں واضح کیا ہے کہ ایک چھلانگ میں 20 برس میں یہ کام تو صرف حضور نے کیا ہے، تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ہوا۔ اس کی کوئی توقع اپنے دل میں کوئی شخص پالتا ہے تو جنت الحمقاء میں رہتا ہے۔ اس کی مثالیں آگے آ رہی ہیں۔ وہ بہت ہی بڑے فتنے کا موجب ہو جائے گا اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ یہ میری زندگی میں یہ کام ہو جانا چاہیے۔ آگے میں نے لکھا، اس کی مثالیں آ جائیں گی۔ عجلت ہوتی ہے تو اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو رہا ہوں، اب جلدی سے کوئی سیدھے راستے سے اگر سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکل رہا تو اب ٹیڑھی انگلیوں سے لگا لو، بائی ہک اور بائی کروک۔ یہ اصل میں غلط فہمی کیا ہے؟ وہ یہی غلط فہمی ہے کہ قیاس کیا جا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کارنامے پر کہ ایک داعی اٹھا، ایک فرد واحد سے اس نے دعوت کا آغاز کیا، اور 20 برس کے اندر، 20 بھی کہاں، یوں سمجھیے کہ تقریباً 18 برس کے اندر انقلاب عرب کی حد تک مکمل ہو گیا۔ 20 برس اگر کہیں گے تو وہ ہجری ہوں گے، ذرا اس میں کم کر لیجئے تو وہ 19 برس چلیے، یوں کہہ لیجئے 12 برس مکی دور کے، 8 برس جو ہے وہ مدنی دور کے، اس لیے کہ فتح مکہ جو ہے سن 8 میں ہو گئی، فتح حنین بھی سن 8 کے اندر حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد عرب میں اور کون سی طاقت تھی مقابلے کی؟ اب تو اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، چلیے کہ ایک لہر چل رہی ہے، قبیلے پر قبیلے، وفود پر وفود آ رہے ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہوئے، اطاعت قبول کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو یہ کام صرف ایک مرتبہ ہوا ہے تاریخ میں۔ جو بھی اس میدان میں اب قدم رکھتا ہے اسے جان لینا چاہیے کہ یہ درجہ بدرجہ ہوگا، اور جو بھی ہم سے کنٹریبیوشن ہو جائے، اللہ کی بہت بڑی ہم پر نظر عنایت ہے کہ کچھ تھوڑا سا ہمارا بھی اس کے اندر، اس پروسیس کے اندر کوئی ہماری بھی خون پسینے سے اس پودے کی آبیاری ہو جائے تو یہ ہماری سعادت ہے۔ باقی یہ سمجھنا کہ بس ایک چھلانگ میں اور ایک لائف سپین کے اندر ہم یہ پورا مرحلہ طے کر جائیں تو یہ در حقیقت بہت بڑے فتنے کی اساس ہے۔